زمانے میں پیغمبر برابر کراتے آتے، لیکن شیطان نے جو ہیرا پھیری کی، اور خود مذہبی ڈیوائنوں چودھریوں نے بھی ہیرا پھیری کی کہ ایک طرف تو پیغمبروں کو بشریت کے خارج کر کے خدا کا اوتار بنا لیا انہوں نے، یا خدا کا شریک بنا لیا، تو پیغمبر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور خداؤں کی فہرست ان کی لمبی ہو گئی، اسوہ حسنہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر نبی آتے رہے، پھر سدھارتے رہے، اور یہ کرم برابر چلتا رہا، چاہے دور ابراہیم ہو، دور موسیٰ اور ہارون ہو، دور یعقوب ہو، اور دور یوسف ہو، اور دور عیسیٰ ہو، اور کوئی اور ادوار بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے خلاصہ کیا کہ رسول قد قصصناہم علیک من قبل ورسول لم نقصصہم علیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پیغمبروں کے قصص واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے، بہت سے پیغمبروں کے قصص واقعات اس لیے نہیں بتائے، قرآن مجید اتنا زخیم ہو جاتا کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اولو العزم من الرسول کی معرفت کرا دی، جس کو دنیا کا بڑا حصہ پیغمبروں کی حیثیت سے جانتا تھا، اور باقی میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کس کس کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب دنیا جس بگاڑ کے دور سے گزری، دوسرا نبی آیا اور اس نے سدھار دیا، لیکن یہ شخصی اور علاقائی اور محدود پیمانے پر ہونا قدرت کے حساب سے طے تھا، اس لیے کہ انسانیت کی جنریشن کی آبادی محدود تھی، لیکن آج سے 1400 برس پہلے انسان جب علم اور قلم کے چوراہے پہ آیا اور وہ دن قریب تھے کہ وہ چاند پر چھلانگ لگائے گا، علوم اس پر کھلیں گے، زمین کے خزانے جو ہے اس کو جاننے لگے گا، اور ایسی ایسی چیزیں اپنے اس علم کے جو اس کے باپ کو دیا گیا تھا، علمہ آدم الاسماء کلھا، جیسے قرآن نے کہا، یہ چیزوں کی ساخت اور پہچان سے ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے کہ فرشتے خود بھی حیرت میں رہیں گے کہ یہ علم اس کے پاس میں کہاں آ گیا۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا سکھایا وہ علم تھا جو انسانیت کے اندر نسلاً در نسل پھوٹ پھوٹ کر کے نکل رہا ہے۔ آپ اس پھیرے میں نہ رہیے کہ آپ جمبو جیٹ پر چل رہے ہیں اور آپ نے یہ ترقی ہوئی وہ ترقی کی، 150 سال کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ ہم کو سمجھیں گے کہ دقیانوس تھے، کہ جدہ جو ہے وہ 3 گھنٹے میں پہنچتے تھے، وہ شاید 2 منٹ میں پہنچ جائے گا، ایسی سواریاں ایجاد ہو جائے گی، تو ما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایسے اشارے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا تھا کہ علاقائی نبوتوں کے سلسلوں کو بند کر دیا گیا، اور ایک نبی آخر الزماں ایسا بھیجا جائے جس کا سورہ بینہ میں اس طرح ذکر ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یہ انکاری لوگ، یہ بگڑے ہوئے اہل کتاب، یہ مشرک، یہ پاکھنڈی اور یہ راہ بھولے ہوئے لوگ کچھ سدھر نہیں سکتے، اور ان کی ضمانت علاج کی کہیں نہیں رہی، ان کا کوئی علاج نہیں، یہ ڈوب مریں گے تو ہدایت نہیں ان کو، زندہ رہیں تو ہدایت نہیں، کوئی راستہ نہیں، لیکن فرمایا ایک راستہ ہمارے پاس میں ہے کہ میں اپنا ایک خاص رسول بھیجوں میری طرف سے، جو پاکیزہ صحیفہ قرآن مجید پڑھ کے سنا دے اور ان کے دلوں کو دھو ڈالے۔ وہ وقت جب آیا، آج سے 1400 برس پہلے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعثت آپ کی مکہ میں ہوئی۔ والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ قرآن مجید میں، قرآن مجید تو آپ کی پیدائش کے 40 برس بعد اترا، جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تب اترا وہ، لیکن جب اترا تو آپ کی زندگی کے بچپن کے حالات جو ہے اس کا بھی بیان اس کے اندر آ گیا، اسے رب تعالیٰ کا کلام تھا۔ مکہ کے قریشی گھرانے کے فرد عبداللہ کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی، بطن مادر میں تھے، باپ کا سایہ اٹھا لیا، دنیا یہ کہہ نہ سکے، راج محل میں اپنے نبی کی پرورش کرائی، ہمارے بچے تو سڑکوں کے اوپر گھومتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کا انتظام ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسانیت کی حالت کوئی سیاسی لوگوں نے زیادہ اچھی نہیں بن رہی تھی، پیغمبروں نے ان حالات کو درست کیا، وہ بتاؤں گا میں۔ اب ہوا یہ کہ پیدائش جب آپ کی ہوئی تو بطن مادر میں تھے، باپ کو اٹھا لیا، کچھ برس کے ہوئے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور اس کو قرآن نے 40 برس کے موقع کے اوپر کہا، یعنی آپ کی پیدائش کے، کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اناتھ یعنی یتیم نہیں پایا اور جگہ نہیں دی، اور آپ ہماری راہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھو گئے تھے، آپ کے پاس راستہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو راستے کے اوپر چلا کر کے بتا دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ کے ذریعے ہم پوری انسانیت کو صراط مستقیم کی ہدایت کریں گے، جس کا نصیبہ جاگا ہوگا، اور جو قبول کرے گا وہ پالے گا، جو نہیں قبول کرے گا اس کی حرمہ نصیبی پر وہ افسوس کرتا بیٹھے اور سر پیٹتا رہے ابدالآباد تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، ماں کو بھی اٹھا لیا، باپ کو بھی اٹھا لیا، چچا نے پرورش کی، اب 25 سال کی جب عمر ہوئی
تو آپ کو دنیا کا نقشہ دکھ گیا۔ عرب ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کو، سود خوری عام تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہزاروں معبودوں کی پرستش کرتے تھے، زندوں اور مردوں کی، جھاڑ پہاڑ اور سورج چاند تاروں کی، ندی نالوں کی، حشرات الارض کی، سانپ بچھوؤں کی۔ انسان کو شیطان نے ایسی پٹی بڑھائی کہ جو نفع دے وہ معبود، جو نقصان دے وہ معبود۔ معبودوں کی فہرست اتنی طویل ہو گئی تھی کہ انسان اس چنگل سے چھٹ نہیں سکتا تھا۔ مذاہب عالم میں اس وقت بڑے بڑے آسمانی مذاہب میں ایک مسیح دنیا کے لوگ تھے اور ایک اسرائیلی دنیا کے لوگ تھے، لیکن ان کی بھی دھری پلٹ چکی تھی، کتابوں میں ہیرا پھیری کرنے لگے، مذہب میں ننگا پن اور ناچ گانے کی ایجاد ہو گئی، عورتوں نے اور مردوں نے بیت اللہ کے طواف کے اوپر پاجامے اور کپڑے اتار دیے اور ننگے طواف کرنے لگے۔ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو لنگوٹی پہن کے آیا تھا، کہ تو بولے نہیں صاحب، جب ننگا آیا تھا تو ننگا طواف کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ سیٹیاں اور تالیاں اور ڈھول کے بجانا اور عورتوں کا ناچ اور رنگ یہ مذہب کے سمبل ہو گئے تھے، اور آج بھی یہ تھوڑے تھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائق تو اس بندگی کا وہ صحیح اور سچا ڈھانچہ پھر کھڑا کر دیا جو انبیاء اور مرسلین نے کیا تھا اپنے زمانے میں، لیکن آپ نے کڑی کوٹ اس کے نقشے ایسے رب تعالیٰ کی تعلیم سے بنائے، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، صدقات کو، اور شادی کو، بیاہ کو، قبول کو، اور نکاح اور طلاق کو، اور خطبات جمعہ کو، رکوع کو اور سجدوں کو، قرآن مجید کے پڑھنے کو، عید الفطر کو، اور حج کی انٹرنیشنل کانفرنس کو جو عالمی بھائی چارے کا پرتیک ہے، اور پھر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اور اس کے معنی کو، اور حدیث شریف کا چلن ایسا دنیا میں زندہ ہو گیا کہ دنیا نورانیت سے جل تھل ہو گئی، اور ایک عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے علوم پھر زندہ ہوئے، اور شیطان کی جو دھما چوکڑی تھی اس کے اوپر بیڑیاں ڈالی گئی، اور انسانوں کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی گئی تھی اس کے نثالوں ان کی آزادی کے فیصلے رب تعالیٰ نے فرمائے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تب بھی وہی نہیں ہوئی تھی، تو ایک عرب خاتون سے جس کا مال لے کر 2 مرتبہ آپ سفر میں گئے تھے، ان کی عمر 40 سال کی تھی، یعنی 15 سال کا عمر میں فرق تھا، رسول اللہ 25 سال کے اور خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی، ان سے نکاح ہوا۔ جب حضرت کی عمر 40 سال کی ہوئی، سارا اندازہ لگایا کہ یہ دنیا جینے کے لائق نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہو سکتا، یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، بازاروں میں بیچنا، ان سے پیشہ کرانا، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ننگ دھڑنگ گھومتے ہیں، یہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ آپ متفکر اور معتکف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں خدیجہ الکبریٰ جو وقتاً فوقتاً کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتی تھی، اور وہی ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، سنسار کی رچنا کی، اس نے انسان کو لہو کی پھٹکی سے پہنا، اس کا ہاتھ میں قلم دیا انسان کے، اور انسان کو قلم کے چیزیں وہ سکھائی جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ دیکھو اب یہ علم اور قلم کے چوراہے پر ہے، یہ شرارت کرے گا، تم کو اس کو اتنا بتا دینا، ہاں کہ پکارے کہ تجھے تیرے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، موت منڈرا رہی ہے اور تو ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، اتنی بات بتا دینا، باقی میں نپٹ لوں گا، علیک البلاغ و علیک الحساب۔ یہ آیتیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ 13 سال مکی زندگی کے، جس میں 2/3 قرآن دھرتی کے اوپر آیا رسول اللہ کے قلب پر، اور باقی کا 10 سال کے اندر حصہ اترا۔ 6238 آیتیں اور 114 صورتوں کے حالے میں منضبط قرآن سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو گیا، لکھنے میں بھی آ گیا۔ رسول اللہ کی زندگی کی ایک ایک ادا ان کے ماننے والے چاہنے والوں نے حدیثوں کی شکل میں جمع کی۔ پہلی فرصت میں عورت کو دینی تعلیم کے اندر لے لیا، عورتوں میں حفاظ ہوئی، عورتوں میں فتویٰ دینے والی ہوئی، عورتوں میں دین حنیف کی عالمہ ہوئی، اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو محفوظ کر لیا گیا، اور دنیا کو وہ ایسا پیغمبر آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میسر آیا جو صاحب قرآن ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا گلشن آباد رکھے، اور آپ انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کی راہ سجانے کے لیے ان سب کاموں کو انجام دے سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے کیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل وإذا لا تمتعون الا قلیلا. تو جو آیت میں نے ابھی شروع میں بھومکا میں یا انٹروڈکشن میں پڑھ کر سنائی، اس کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ موت سے بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں سکتے، اور موت سے اور جان جانے سے بچ بھی گئے تو اذا لا تمتعون الا قلیلا، کتنا فائدہ اٹھا سکو گے، اور کبھی نہ کبھی تو اس نے آنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو موت سے بھاگا وہ موت پر قابو پا لیا، بلکہ موت سے تو یہ ڈر کے مارے بھاگا، وہ ڈر کے مارے بھاگا، لیکن موت آنے کا وقت نہیں آیا تھا. خواہ اس کو وہم ہو گیا تھا اور یہ بھاگ گیا تو موت سے بچ گیا تو تھوڑی ہوتا. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے دلی میں سعودی ایئر لائنس کا ایک جہاز گرا، 300-400 آدمی اس میں مارے گئے، اور کوئی دوسرا رشیا کی طرف کا جہاز تھا، اسے ٹکر آسمان میں ہو گئی. اس میں جو ویٹنگ لسٹ میں تھے وہ بھی بیچارے جہاز میں بیٹھنے کی تیاری میں تھے، فکر میں تھے. ایک آدمی ہمارے قریبی چاہنے والوں میں سے تھے، ان کی اطلاع ملی کہ وہ جہاز جب گر گیا تب دلی کے لوگوں کو خبر ہو گئی، اور جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں بہت سو کو معلومات ہو گئی. ان کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بھی پہنچ گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی بچا ہی نہیں تھا. لیکن 4-5 گھنٹے کے بعد میں وہ واپس آ گئے گھر. تو اب سب کو بڑا کتوہل لینے ایک طرح کا آشچر ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی ویٹنگ لسٹ میں میرا نمبر ہی نہیں لگا. تو ویٹنگ لسٹ میں نمبر نہیں لگا یہ موت سے بچنے کا سبب نہیں ہوا، اصل میں اس ایک آدمی کی موت ہی نہیں آئی تھی، اس کا وقت نہیں آیا. یہ ہے وہ فلسفہ نہیں بلکہ سمجھنے کی بات. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ اللہ کے مالک کے حکم کے بغیر کوئی شخص مر نہیں سکتا. بہت سے لوگ مرنے کے لیے زہر کھا لیتے ہیں، کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، بچا بھی لیے جاتے ہیں. کانپور کا ایک قصہ ہے کہ ایک سیٹھ صاحب مرنے کی تیاری میں تھے بالکل، وہ کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی. تو یوروپ میں کوئی ایسا انجیکشن تھا جس سے ان کا علاج ہو سکتا تھا. وہ ہوائی پائلٹوں کو کہا گیا اور یوروپ فون کیے گئے اور انجیکشن آ گیا، اور انجیکشن ان کو سیٹھ جی کو دے بھی دیا گیا، لیکن وہ مر گئے. وہ انجیکشن دیتے سے ہی مر گئے. ایک آدمی نے زہر کھا لیا اسی کانپور شہر کے اندر، وہ بچ گیا. وجہ لوگوں نے بتائی کہ زہر جس نے کھایا تھا وہ زہر نقلی تھا اس لیے بچ گیا، اور انجیکشن نقلی تھا، صحیح نہیں تھا، اس لیے وہ سیٹھ جی بھی مر گئے اس سے. تو یہ ایسے لطیفے ہوتے رہتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طے شدہ وقت نہیں آیا تو کوئی شخص مر نہیں سکتا. اس میں دنیا میں اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ موت نے جب آنی ہے آنی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھاگ ہی نہیں سکتے اس سے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یود احدہم ان یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر کو مل جائے. موت کے آنے کے پہلے موت کی تیاری کر لے ہوئے کہ موت کے بعد میں کیا چیز ہونے والی ہے. تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہو. آدمی کو کھڑا کیا جاتا، مٹی کا جسم تھا، مٹی کے حوالے ہوا یا آگ کے حوالے ہو گیا. انسانی لاشوں کی حرمت بھی ایمان والے سماج نے اور خود انبیاء اور مرسلین نے اور آسمانی کتابوں کے اندر باقی رکھ گئی.
کہ آدمی کا مرا ہوا بدن بھی اس قابل ہے کہ اس کا سمان کیا جائے، اس کی بے عزتی نہ ہو، کہ یہاں مردے کو غسل دینا، اس کو وضو بنوانا، اس کو کفن پہنانا، اور کسی میدان میں یا مسجد کے سامنے یا اچھی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے جو حاضر میں مومن ہو اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعا کرے۔ پھر ایک قبر کھودی گئی اور اس میں اس کو پھینک نہیں دیا، بلکہ دو آدمی اندر اترے تو باہر سے پٹا ڈالا اور اس کے بدن کو ڈال دیا اس میں، اور تھوڑا سا اس کا منہ بھی کھول دیا کفن کے بندل ڈھیلے کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف سب کے منہ ہو گئے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس امت کے مردوں کا اس کے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی اور اتنا سمان کیا ہو کہ سب کے چہرے قبلے کی طرف ہوں، تو زندہ مومنوں کا انتشار اور تفرقہ بازی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سوچ لینا چاہیے اب۔ تو جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا تھا کہ انسانی کی لاشوں کا بھی، مرنے والوں کی لاشوں کا بھی یہاں احترام ہے، کہ اس قبر میں اسے ڈالا اور پھر احتیاط سے مٹی ڈالی۔ اب وہ مردہ زمین کے اندر جو پرجنن شکتی اس نے استعمال کی تھی، کیلشیم، فاسفیٹ اور اناج اور فلاں اور ڈکاں، ہزاروں چیزیں جو کھائی تھی، اس کے بدن نے بھومی کو پھر وہ چیزیں دے دی۔ تو تدفین ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مرنے والوں کی یہاں عزت افزائی ہوتی ہے اور ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ یہ برسبیل تذکرہ میں نے بات عرض کر دی۔ مضمون اصل میں یہ تھا کہ یہ موت جو ہے 3 قسم کی ہے۔ ایک تو گنہگاروں کی موت ہے، بدکاروں کی، زانیوں کی، شرابیوں کی، ہتھیاروں کی، لاکھوں انسانوں کو جنہوں نے قتل کر ڈالا اور دھرتی میں ہمیشہ وہ ادھم مچاتے رہے۔ اور ایک ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی انسانی جان پر ہاتھ نہیں ڈالا، انہوں نے ناانصافی اور ظلم نہیں کیا، اور جنہوں نے نوحینہ حیاتاً طیبہ کا پاکیزہ زندگی گزاری، ان کی بھی موت ہے، لیکن وہ موت الگ ہے۔ سورۃ الجمعہ میں کتاب ہدایت پچھلی قوموں کا ایک باب کھولتی ہے۔ اس زمانے کے یہودی معاشرے سے کہا گیا کہ اے یہودیوں، اگر تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، سب لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں تمہارا ہی درجہ ہے، بخشے بخشائے ہو، تم ہی جنت میں جانے والے ہو، یہ خیال اگر تمہارا سچا ہے تو تمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کر کے دکھلا دو تو تم سچے ہو۔ قرآن نے خود کہا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے کرتوت کالے بھیجے ہیں وہ کچھ ان کے بھی دھیان میں ہیں، اس لیے موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس آدمی کو نیکی کا پلہ بھاری ہے، جسے اللہ سے مغفرت کی امید ہے، جس نے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا ہے، کسی انسان کی ہتیا نہیں کی، اس نے کسی پہ بہتان نہیں لگایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے دعا سلامتی ہوگی، ویلکم ہوگا، سواگتم کہا جائے گا اس کو کہ اطمینان پکڑنے والی روح، ایک سنتوشی جیو، چل تو اپنے پروردگار کی طرف چلا چل، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو۔ یہ اڑان اتنی لمبی ہے موت کے بعد میں جنت تک چھلانگ لگانے کی کہ جس کی وسعتوں کو موجودہ دور میں انسان کتنے بھی سادھنوں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ روحانی دنیا کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر کہا گیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور احکامات کے مقابلے میں تکبر اور گھمنڈ کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے، اور جنت میں ان کا داخلہ بھی، سورگ میں ان کا داخلہ بھی نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ جب سوئی کے ناکے کے اندر باریک سوراخ میں اونٹ گزر نہیں سکتا، تو کسی مشرک کا اور اللہ کے کسی باغی اور غدار کا اور اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی کرنے والے کا اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والے کا موکش کا، نجات کا اور جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سنیے اس بات کو کہ موت کے بعد میں 2 ایک سیکشن ہیں، ایک علیین کا ہے، ایک سجین کا ہے، ایک مہمان خانہ ہے، ایک جیل خانہ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ریسٹ ہاؤس کے اندر مہمانوں کو شروع میں ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر راج محل میں وہ سواگت کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی تقریباً یہ دستور ہے، رب العالمین کے یہاں بھی اس طرح سے ایسا نظام بنا گیا ہے علیین کا کہ وما ادراک ما علیون کہا، یشہد المقربون، اللہ کے نزدیک رہنے والے اور اللہ کا جن کو قرب حاصل ہے، سمان، اور جن کو نکٹتا حاصل ہے، اس کے جو نیک بندے ہیں، ان کو جنت میں دخول کے پہلے علیین کے اندر رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، تمہیں معلوم ہے کہ علیون کیا ہے؟
جمع جمایا لکھا لکھایا دفتر ہے، ایک ایک انسان کے کرم پتر تیار ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر انسان کا ہم نے نام عمل لکھ لکھا کے اس کے گلے کا ہار بنا کے لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس سے کہیں گے حساب کے دن پڑھ اپنا نام عمل، آج اپنا کرم پتر تو خود پڑھ لے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو کافی ہے۔ تو میرے دوستو، موت کے بعد میں جو منزل ہے وہ حساب کی ہے، اور ان منزلوں میں بھی کئی سیکشن ہے، کہ لین کا ایک سجین کا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بلند مقام پر ہمیں رکھے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ سزا دیے جانے والوں کے مقام سے ہم کو بچائے۔ جس طرح دنیا میں سزائے موت پائے ہوئے قیدی یعنی وقت آنے کے پہلے ان کو کال کوٹریوں کے اندر رکھے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو مرتیو دنڈ دینے کے لیے لے جایا جانا ہے، وہ رات اور دن جیسے اس پر گزرتے ہیں، اس سے کروڑا گنا زیادہ بھیانک رات اور دن اور اوقات ان لوگوں پر گزریں گے جو سجین میں ہوں گے۔ اور مہمان خانے کے اندر یعنی وفد کی طرح اللہ کے دربار کے اندر جن کو بلایا جائے گا اور جن کو پیاسے ہکالے جائیں گے، ان دونوں کے اندر فرق بتایا گیا۔ اب میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ موت کی پہلی چھلانگ کے بعد میں آدمی آخرت کے اندر پہنچ گیا، دوسری دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ اس کا دوسری دنیا کے اندر پہنچ جانا جو ہے وہ ایک ایسی مدت ہے جس کے بارے میں پیغمبر بھی تعین نہیں کر سکے۔ روزانہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ہزاروں موتیں ہوتی ہے، موت کا فرشتہ گھومتے ہی رہتا ہے، چپے چپے پر گھومتے رہتا ہے۔ وہ پتہ نہیں آج کی رات مجھ پر کیا گزرے، آپ پر کیا گزرے، کہ زمین پر ہیں یا آسمان کی بلندیوں میں پہنچائے جائیں گے، یا سجین کی گہری منزلوں کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس شخص کا واقعہ سنا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وَيَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عذاب اور پاپ کے سبب زلزلے کا گراس بن کر، لقمہ بن کر وہ پوری بستی اور آبادی تباہ ہو چکی تھی، ایک آدمی زندہ نہیں، اور گھر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ زلزلے آج بھی دھرتی کمپ آتے ہیں، دیکھیں نہیں ابھی کوئنہ کا زلزلہ اور فلاں اور یہ اور لاوے نکلنے لگتے ہیں، بستیاں گناہ سے تباہ ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ ان بستی کے لوگ اگر ایمان کو قبول کرتے، ہمارا ڈر اور لحاظ رکھتے، تو ہم ان کو ان کے پاؤں کے نیچے سے روزی دیتے اور سر کے اوپر سے دیتے، ہم تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن جب انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا تو کسی کو پانی میں ڈبا ڈبا کے مارا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کو آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، اور کتنوں کو زمین گڑپ کر گئی، زمین پھٹی اور مکانات صوبے اور سمندر دریا سمیت اس نے پانی کے گھونٹ کی طرح اندر اتار لیا، اور زمین بے نام و نشان ہوئی۔ کتنی جنریشن اور کتنی آبادیاں اللہ کے سوا جانتا نہیں زلزلوں کی اور ان آسمانی عذابوں کے شکار ہوئی۔ تو یہ زمین مردوں سے پٹی پڑی ہے۔ تو اس میں ایک پیغمبر کا واقعہ آیا کہ بستی کے اوپر سے گزرے، تو حضرت کو یہ خیال ہوا کہ تو سب مربورا کے ختم ہو گئے، مکان اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، کھڑکیاں اور دروازے چورا چورا ہو گئے، کہیں کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت کے دل میں خیال ہوا، اور ان کے الفاظ ہیں قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انہوں نے کہا یہ تو مر گئے سب، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اتنا کہا انہوں نے، اللہ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور قرآن میں جواب ہے بھی نہیں، صرف اتنا ہے وَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے اس کو موت دی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 100 سال کے لیے مرتیو کا آلنگن کرا دیا اس کو، یعنی مرتیو کے سیکشن کے اندر 100 سال ثم بَعَثَهُ، اور پھر اس کو کھڑا کیا 100 سال کے بعد۔ 100 سال کے بعد جب حضرت کھڑے ہوئے، زندہ ہوئے دوبارہ، تو ان سے پوچھا کم لبثت، تم کتنا رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ دن بھر یا دن کا ایک حصہ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، کہ تم 100 سال تک رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ سڑی نہیں، جو 2-4 دن 10-20 دن نہیں رہ سکتی۔ اس زمانے میں فریج تھوڑی تھے کہ آپ 15 دن مہینہ دن رکھ سکیں گے۔ فرمایا کہ وہ سڑی گلی نہیں ہے۔ اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف نگاہ ڈالو کہ وہ استھی پنچر ہو گیا ہو۔ گدھا 20-30 سال تک زندہ ایک جانور رہ سکتا ہے، لیکن اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھر گئی تھی۔ فرمایا دیکھو اب ہم کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس کی طرف نگاہ ڈالو۔ اور جیسے ہی اللہ نے فرمایا، انہوں پیغمبر نے اٹھ کر کے نگاہ ڈالی اپنے گدھے کی طرف، تو فرمایا کہ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہڈیوں کے اندر کس طرح ہم سرسراہٹ پیدا کرتے ہیں، اور پھر گوشت چڑھا کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور گدھا ان کے سامنے زندہ ہو گیا۔ پیغمبر یہ کہنے لگے
اور بہت صحیح کہا انہوں نے، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ اللہ اس ہر بات پر قادر ہے۔ 100 سال ہوں، 100 کروڑ ہوں، یہ لاکھ 10 لاکھ ہوں، ارب ہوں، قرآن نے کہا ایک جگہ کے اوپر کہ قبروں سے جب مردے اٹھیں گے اور بدن روح سے ملائے جائیں گے، اذا النفوس زوجت، جیوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، اور یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ زمین سے مردے سرسر حساب دینے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، اور قضیہ زمین برسر زمین چکایا جائے گا، اور زمین مردوں کے کھڑے ہونے کے لیے کم پڑے گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پنہ لیا جائے گا، اور آدم کے بیٹے اب اپنی قبروں سے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت بعضوں سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بھائی آپ کتنا رہے زمین میں، آپ کب مرے، آپ کتنا زمین میں رہے، کب کہاں قیام رہا، لاکھ سال پہلے کا مردہ ہوگا، 10 کروڑ سال پہلے کا ہوگا، سب یہی کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، کہ بھائی دن بھر یا دن کا حصہ رہے، اس سے زیادہ رہنے کی مدت ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن جو اور سمجھدار آدمی ہوں گے، قال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم تھا صحیح، جن کو ایمان تھا، ان کے مردے یہ کہیں گے قبروں سے اٹھ کر کے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکن کنتم لا تعلمون۔ انہوں نے کہا یہ مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک ہم رہے ہیں، نہ لاکھ سال بتا سکتے ہیں، نہ کروڑ سال بتا سکتے ہیں، ھذا یوم البعث، یہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے حساب دینے کا، قیامت کا وقت آ گیا۔ لیکن بھائیو تم جانتے نہیں تھے، لیکن ہم نے اوتوا العلم والعلم لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہم نے دنیا میں پڑھی تھی، موت کا سچا آئیڈیا تھا، اور وقت کے تعین کا بھی ہم کو سچا آئیڈیا تھا کہ دن بھر یا دن کا حصہ نہیں بلکہ ایک طویل مدت ہم پر گزاری گی۔ اسی پر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والا اگر مومن ہے، مرنے والا اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو نیک فرشتے جو ہیں اس کو اپنی کسٹڈی کے اندر لیتے ہیں اور خوشخبری بھی سناتے ہیں اور اس سے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ماں رو رہی ہے، پتنی سر پیٹ رہی ہے، بچے بھی صورت بنائے ہوئے ہیں، اور پورے محلے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، تو وہ فرشتہ مومن کو لے جا رہا ہے، جنت کی خوشخبری، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کا سلام، اور ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، وہ مرنے کے لیے بمبئی میں واپس آئے گا۔ تو مرنے والے کو اگر مومن ہے تو اس کو موجودہ زندگی سے نفرت ہوگی کہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، آخرت کی اصل زندگی یہ ہے، اگر لوگوں کو عقل ہو اور علم ہو اور جانتے ہوں تو انہوں نے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک دعا میں کہ اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ، کہ اللہ عیش اور سکون کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، موجودہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، موت کے بعد میں جو زندگی آنے والی وہ اصل ہے۔ تو اس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں یہ سمجھ چکا ہوگا کہ ابھی دوپہر کو میں مرا ہوں، گھنٹے بھرے کے بعد میں یہ آ جائے، دیر کون سی ہے، اس لیے اب مجھے واپس اس دنیا کے اندر نہیں جانا۔ دیکھو جو یہاں سے گیا اس نے پھر نہیں آنا، اس دنیا میں پھر نہیں آنا ہے۔ لوگ اپنا سدھار کر لیں کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک بہی کھاتا بنتا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ ہم نے ہر انسان کا نام عمل لکھ لکھا کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں لاکھوں بنڈل ہوں گے اور کتنی فائلیں ہوں گی، ہم جیسوں کی تو ہزاروں ویگنیں بھر بھر کے ہوں گی، اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور سارا موجود ہوگا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بڑی پریشانی ہے، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور ہمارا پروردگار غفور الرحیم ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ ہم نے شرک نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، کسی مانو کی ہتیا نہیں کی، ہم نے کسی کا پرایا مال کھایا نہیں، کسی پر بہتان نہیں لگایا، ہم نے کوئی بدکاری کا کام نہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نجات جو ہے ہوگی۔ لیکن کچھ ایسی مصیبتیں ہیں حشر و حساب کی منزلوں کی جس کو برداشت کرنا، جیسے موت کی سختیاں اچھوں پر بھی ہوتی ہے، بروں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اب اختتام کی طرف ہم لے جا رہے ہیں بات کو، یہ کہنا چاہیں گے کہ موت ایک طرف تو اللہ کی رحمت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ عذاب کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس معنی میں کہ زندگی سارتک ہو گئی، جیسے شہید کی موت ہوتی ہے، قرآن نے کہا اس کو مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں ان کے مردہ مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت پر لگائی ہے، اس لیے موت کی منزلوں سے اللہ نے ان کو پار کر دیا۔ ایک معمولی غریب آدمی کا قصہ ہے سورہ یاسین میں، جس کو مفسرین نے حبیب نجار کا، نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، 2 پیغمبروں کو اللہ نے بستی میں بھیجا، انہوں نے کہا بھائی یہ مت کرو، یہ گناہ کام ہے، یہ شرک کیوں کرتے ہو، یہ فلانا ایسا مت کرو، یہ حرام مت کھاؤ۔ ان کا جاؤ یہاں سے، ان انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے آدمیوں خبردار جو ہم کو حرام حلال کی بات کی، جو ہم کو کھانا ہے کھائیں گے، جو ہم کو کرنا ہو کریں گے، ہم کسی کے پابند۔
تیسرے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا. تینوں نے محنت کی. بستی والے بہت کڑک طبیعت کے تھے, مانے نہیں وہ. ایسی آبادیاں بھی اس دھرتی کے اوپر ہوئی کہ 3 پیغمبروں کے بیک وقت آنے کے بعد میں بھی انہوں نے اپنے سماج کا سدھار نہیں ہونے دیا. تو جب سڑک پہ گھس گھس ہو رہی تھی اور بولیں گے ہم تم کو مار ڈالیں گے, نخرجنکم من ارضنا, ہماری زمین سے نکل جاؤ یہاں سے, تو وجاء رجل من اقصى المدینۃ رجل یسعى, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا دور سے شہر سے. کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی تھا, اور کسی کے کھٹیا کرسی پھرسی یا اس زمانے کا جو ہوگا اس کو ریپیئرنگ کرنے کے لیے بیچارہ آیا ہوگا, لیکن مومن تھا. اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. بھائیو ان کو کیوں مارتے ہو آپ؟ یہ تو پیغام سیدھا پہنچاتے ہیں. ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا ہے تو تم کو جیسا کرنا ہے تم کرو, ان کو جیسا کرنا ہے وہ کریں. تم سے کچھ پیسہ مانگتے ہیں. انہوں نے پیغمبروں کو چھوڑا, اس کو مار ڈالا. قیل ادخل الجنہ, کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا. اب ایک بڑھئی بالکل اس زمانے کا بسولہ راری بھی 1000 سال پہلے کی کیسی ہوگی, میلی تھیلی ہوگی بیچارے پاس, اور دھڑ کے ساتھ وہ جنت میں پہنچ گیا. کہاں کے بیوی اور کہاں کے بچے. وہاں جب سورگ میں جنت میں پہنچا تو کہنے لگا ہائے میری قسمت کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے بے قیمت سمجھ کے مار ڈالا انہوں نے. ہم گناہوں سے بچانے کے لیے ان کو کہہ رہے تھے, پیغمبر بھی یہ کہہ رہے تھے, اور مجھے مار ڈالا انہوں نے, لیکن میرے پروردگار نے تو مجھے جنت میں پہنچا دیا. اللہ کو اتنا پیار آیا اس شہادت پائے مومن بڑے کے قول کے اوپر کہ رہتی دنیا تک کے قرآن پڑھنے والوں کے لیے سورہ یاسین میں یہ قصہ رکھ دیا کہ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ مستی خور لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. کچھ مضامین آئے کہ موت پر ہم نے وجے پا لی ہے, اور موت آدمی مرے گا نہیں, اس کی گولیاں بنا لی جائے گا. ان کا جس دن یہ گولیاں بنا لو گے اس دن مارنے کی گولیاں بھی تم کو بنانے پڑے گی, اس لیے کہ خیریت ہے کہ بڑے میاں 100 سال میں حویلی خالی تو کر دیتے ہیں, اور جو گولیاں کھانے لگیں گے 300 برس بس میاں جی مریں گے نہیں, تو بیٹے خود باپ کو قتل کریں گے کہ تو جا ہی نہیں رہا کم وقت. تو یہ ایک بڑی وینگ کی اور ہنسی کی بات ہے کہ موت موت ہے, تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب اس کو آپ رحمت بنانا چاہتے ہیں یا زحمت بنانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے عمل کے اوپر. اس لیے میں کہتا ہوں ایمان اور عمل صالح اور اللہ کا ذکر, قرآن مجید کو پڑھنا, اور انسانی محبت اور انسانی بھائی چارے کو قائم کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, اور ایسے چھوٹے بڑے نیک کام جو ہے اس کے اندر لگے رہنا, اس میں اپنی زندگی کو بتائیے. اللہ آپ کی مدد فرمائے, اور اللہ آپ کا اور ہمارا وہ آخری دن بہت ہی اچھا ہو کہ ہم زندگی کی بازی کو جیت جائیں. سلام علی من اتبع الہدی. Big sound, great quality, one name. Big sound, great quality, one name.